السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم درس الخامس با کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ اس کی ہم تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما نہیں، کانا ہے، علی النبی، علی اوپر، نبی کے اوپر، من سے، حرجن تنگی، فی ما اس میں، جو فرضہ جو مقرر کر دے اللہ لاہو نبی کے لیے، سنت اللہ ہی طریقہ رہا ہے اللہ کا، فی میں الذین ان لوگوں میں بھی، جو خلو جو خلو گزر چکے، من سے قبلو اس سے پہلے، وکانا اور کانا ہے، امر اللہ جو امر ہے، جو حکم ہے اللہ کا، قدرن مقرر ہو چکا ہے۔ وہ قدر جو ہے وہ تقدیر سے بھی ہے، قدر کہتے ہیں نا اس کو عربی میں تقدیر کو، مقدورہ اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، جو حکم ہے وہ مقرر ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہے، اس حکم میں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فیصلہ مقرر کر دیں، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ جو ہے پہلے لوگوں میں بھی یہی جو ہے طریقہ رہا ہے، یہی دستور رہا ہے، اور جو خدا کا حکم ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ وہ جو ہے حضرت زید کی متعلقہ بیوی یعنی کہ حضرت زینب بنت جہش سے شادی کریں، تو اس چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، انہیں لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فیصلے اسی طرح سے مقرر کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو نبی اور پیغمبر تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے مقرر ہوتے تھے، اس میں جو ہے نہ ہی کسی نبی کو اختیار ہوتا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے لوگوں کو کہ وہ اس کے اندر جو ہے اپنی جو تعویلیں پیش کرے۔ الذین وہ لوگ جو یبلغون وہ بلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں، رسالت ہوتی ہے پیغام کو، اللہ کے، وَيَخْشَوْنَهُ تو وہ ڈرتے ہیں اسی سے، یعنی کہ اللہ ہی سے وہ ڈرتے ہیں، وَلَا اور نہیں، یخشون اور نہیں وہ ڈرتے، احدن کسی ایک سے، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ ہی، حسیباً حساب لینے کو کافی ہے۔ اور جو خدا کے پیغام جو کہ تو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کی، اپنے جو رسولوں کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور باطل سے نہیں ڈرتے، یعنی کہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مالک کل ہے، تمام کائنات کا مالک بھی اللہ ہی ہے، خالق بھی اللہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ حساب بھی سب سے لے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، ما نہیں، کانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی ایک کے، من سے، رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ رسول ہیں اللہ کے، اور خاتم ہوتے ہیں، ختم کرنے والے یا اس سلسلے کو مکمل کرنے والے، اس سلسلے کو تکمیل پہ تک پہنچانے والے، نبیین یعنی کہ نبوت کے سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، اور کان اللہ اور ہے اللہ، بھی ساتھ، کلی ہر شیء ان چیز کو، علیما جاننے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، مہر لگانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت کے سلسلے کے اختتام کی جو ہے وہ خبر پہنچائی کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ رسول بن کر نہیں آئے گا۔ اور اس آیت کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یا فلاں بندہ نبی ہے یا رسول ہے، تو اس نے جو ہے وہ جھوٹ بات گھڑی۔ جی اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے یہ الفاظ معنی بھی کرنے ہیں۔ القانتات مطیع و فرما بردار عورتیں، المتصدقین صدقہ دینے والے، اور الخیرات اختیار سے ہے یہ،
امسک تو روک رکھ، اپنے پاس رکھ، تخفی تو چھپاتا ہے، مبدی بدا سے یبدا سے ظاہر کرنے والا، واترن یعنی کہ حاجت، خاتم النبیین آخری نبی یعنی کہ نبوت کے سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے والے۔ اس کے بعد یہ جو ہے سوالات ہیں اس کو کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ جی ریڈی کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں، پہلا سوال ہمارا ہے کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں پہلا سوال جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ وہ پہلے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں، دوسرا وہ کہ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں، دوسری صفت یہ، اور تیسری صفت یہ کہ وہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ راست باز، راست باز کہتے ہیں سچے کو، جو ہمیشہ سچ ہی بولے، اور صبر کرنے والے، مشکلات پر جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں جو ہے وہ سہنا، ان کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے والے۔ اس کے بعد روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزتوں کی جو ہے حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ جی اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے متعلق اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کے متعلق جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں، اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، یعنی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور جو امر جو مقرر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے اوپر کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں نبی نے تو یہ کہا ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، تو اس چیز کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ کیا کہنا ہے، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ حکم صادر فرمائیں، جیسے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے زندگی کو گزارنے کے لیے ہر وہ حکم موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کہنا ہے سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، یہی ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو جو حضرت زید تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ غلام تھے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نرینہ اولاد جو حیات نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے منہ بولا جو ہے بیٹا بنا لیا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا حضرت زینب کی طرف کہ انہیں جو ہے ان کی طرف رشتہ ڈالیں، تو حضرت زینب کی طرف رشتہ بھیجا گیا، تو پہلے وہ سمجھی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے رشتہ بھیجا ہے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جو ہے وہ غلام اور اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا ہے، تو انہیں اور ان کے بھائی کو جو ہے وہ تھوڑی اس میں تنگی محسوس ہوئی۔ تو پھر لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو جو ہے اس میں اختیار نہیں ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں، اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور نکاح کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ پھر آپس کی جو ہے کشیدگیوں کی باعث جو ہے ان کا نباہ نہ ہو سکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب چونکہ زید جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ تو ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس آیت جو صورت میں، اور اس سے ایک تو یہ ہوا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو اسی طرح سے حرام سمجھتے تھے جیسے کہ سگے بیٹے کی بیوی کو جو ہے وہ لوگ حرام سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے جو ہے وہ عرب کی اس فرسودہ رسم کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ چوتھا سوال ہے جی اس کہ مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے۔ تو پہلے تو عبارت ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی
مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کا جو ہے فیصلہ کر دیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کوئی مرضی یا اختیار سمجھے. یعنی کہ ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا ہے. جو حکم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہمارے لیے، وہی ہمارے لیے آخری اور اٹل فیصلہ ہے. اس کے اندر ہم مزید اپنی تعویلیں نہیں کر سکتے، اپنی منمانیاں نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو یہ فیصلہ صادر فرمایا لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ کام ہو جانا چاہیے. یعنی کہ مومن جو بندہ ہے اس کو اپنی طرف سے کوئی بھی کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے. اگلی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور نبوت کے خاتم ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہے وہ نبوت کے خاتمے کا جو اعلان فرما رہے ہیں. اور آگے دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ یہاں پہ لکھا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے خاتم ہیں. اس سے پہلے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو ہے کسی مرد کے باپ نہیں. تو جیسے کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں جو ہے وہ نبوت اپنے باپ کی طرف سے ملی اس طرح سے کہ وہ ان کے نیک اور صالح اولاد تھی، ان کے نیک اور صالح بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نرینہ اولاد تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حیات نہیں رکھا، یعنی کہ انہیں اپنے پاس بلا لیے، اس لیے بھی تاکہ لوگوں کے درمیان یہ شک اور شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے وہ پہلے نبیوں والا جو طریقہ استوا رکھا ہوا ہے. اگلی آیت مبارکہ ہے جیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رسالت کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جوں کہ توں پہنچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایک سے بھی ہرگز نہیں ڈرتے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نبوت کے لیے جو بندے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جو لوگ میں نے جن کا انتخاب کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وہ باطل اور طاغوتی قوتوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے. اور اگر وہ اس طرح سے لوگوں سے ڈرتے ہوتے تو کبھی بھی وہ رسالت کا جو ہے وہ کام اور منصب اس کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکتے. یعنی کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اسی لیے وہ جو ہیں وہ اپنے اس فرض کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.